میں بہت شکر گزار ہوں چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ جناب محترم صاحبزادہ سلطان احمد علی دامت برکاتہم العالیہ کا، جو اس وقت جوناگڑھ اسٹیٹ کے دیوان کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج آپ سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دلوں کی زندگی عطا فرمائے۔ آج پہلی مرتبہ آپ سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہماری دعوت پر تشریف لائے، اور بمشکل کچھ گھنٹوں پہلے ہی آپ سے ہمارا رابطہ ممکن ہوا، اور آپ نے بہت کرم نوازی فرمائی، ہماری دعوت کو قبول کیا۔ آج آپ کی تشریف آوری پر مجھے سب سے زیادہ دلی خوشی ہوئی ہے۔ محترم قبلہ صاحبزادہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سلطان الفقر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک نسب سے نسبت رکھتے ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر آپ دین اسلام کی ایک عظیم خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک ایسا دور جس میں آئیڈیالوجیکل سبورژن کی جا رہی ہو، جو ڈسیپشن اور ڈس انفارمیشن کا دور ہو، قومی اور بین الاقوامی سطح پر نیریٹو بلڈنگ کا کام کرنا، نوجوانوں کی ذہن سازی کرنا، اور ان نوجوانوں میں اقبال اور رومی کے پیغام محبت اور پیغام عشق سے زندگی کو بیدار رکھنا، یہ محترم صاحبزادہ سلطان احمد علی زیدہ مجدہ کا امتیاز بن چکا ہے۔ چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ کی حیثیت سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر آپ مسلم اور نان مسلم انٹیلیجنشیا دونوں کو براہ راست ایڈریس کرتے ہیں۔ بہت اعلیٰ سطح پر لیکچرز، ڈیبیٹس، سمپوزیمز، کانفرنسز اور ایسے پروگرامز کا انعقاد آپ کی زیر نگرانی کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے بالخصوص بین الاقوامی سطح پر
جو ریلیجیس کرنٹ افیئرز ہیں یا انسانوں کی زندگی سے کسی بھی نوعیت کے علمی مسائل جڑے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بہت بھرپور انداز سے ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ یہ عظیم کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ عقل اور نقل، ارشاد اور جنوں کو آپ نے بیک وقت اپنے وجود میں جذب کیا ہے، اور بہت کم عمری میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ رب کریم آپ کی ان تمام تر خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کو طویل عمر، خیر، عافیت اور ایمان کے ساتھ عطا فرمائے۔ آج آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ انشاءاللہ قبلہ صاحب کا بھی خطاب ہوگا، اور اس کے فوراً بعد آپ میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کویشچن آنسر سیشن بریفلی ہوگا، ہم اس کو زیادہ طویل نہیں کریں گے۔ میں بہت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ دیوان آف جوناگڑھ اسٹیٹ صاحبزادہ سلطان احمد علی زیدہ مجدہو سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا رومی اور اقبال کے عنوان پر اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل صد احترام جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، صدر نشین سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ناچیز، کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ تمام اہل علم، اہل فکر کے سامنے اس ادارے میں یہاں پہ موجود ہوں، اور مجھے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ زمین کیسے ہموار کی جاتی ہے، بیج کیسے بویا جاتا ہے، اس کی نگہداشت کیسے کی جاتی ہے، سردی میں، کوہرے میں، برف باری میں، بارش میں، دھوپ میں، آندھی میں، کس طرح اس ننھے سے پودے کو محفوظ کیا جاتا ہے، اس کی آبیاری کی جاتی ہے، اس کے ارد گرد فاسد جڑی بوٹیوں کو کس طریقے سے تلف کیا جاتا ہے، اور پھر کس طرح اس کو ایک تناور درخت قدرت اپنے انتظام سے بناتی ہے۔ تو یہ سارا مالی کا کام ہے جو وہ کرتا ہے، اور اس سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو مقرر کیا ہے، اور یہ اس ادارے کو ایک مالی کی طرح، ایک کسان کی طرح جس محنت سے، جس کاوش سے، جس خوبصورتی سے لے کے چل رہے ہیں، میں یہ کہنے میں بالکل بھی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا اور کسی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا۔ انشاءاللہ یہ ادارہ اسلامی فکر کی آبیاری میں مملکت خداداد پاکستان کے اندر سب سے نمایاں اور عظیم ادارہ ہوگا، اور آپ کی جتنی کاوشیں ہیں اس پہ میں آپ کو دلی طور پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جتنے بڑے موضوعات ہیں آپ کے اس شہر کو اللہ تعالیٰ اتنا بارونق بنائے کہ آپ کی آڈینس میں ان موضوعات کو سمجھنے والے لوگ آ کے بیٹھیں۔ علم ہماری میراث ہے، اور اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے میں آپ کو اقبال کی معروف نظم کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ گردوں آسمان کو کہتے ہیں جس پہ ہزاروں کروڑوں کے سیارے اور ستارے ہیں، کواکب ہیں۔ تو وہاں پہ
وہ کہتے ہیں کہ تو اس آسمان سے ایک ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، تجھے پالا ہے اس تہذیب نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ اور اس ساری نظم کے فلو کے اختتام پہ حضرت علامہ نے غنی کاشمیری کا یہ فارسی شعر لکھا ہے، غنی روز سیاہ پیر کنعان را تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ ہم درسی روایت سے جڑے ہوئے لوگ ان موضوعات میں بہت محتاط ہوتے ہیں، لیکن شعراء حضرات ہماری خاص طور پہ جو فارسی کی روایت تھی وہ اس میں استعاروں کو برت لیتے تھے اپنے طریقہ کار کے مطابق۔ اب ہمارے لیے دقت ہوتی ہے کہ ہم حد ادب سے تجاوز نہ کریں، لیکن جس مفہوم میں غنی کاشمیری نے اس کو بیان کیا، اس مفہوم میں علامہ اقبال نے اس کو تھوڑا سا اپنے جس فلو میں استعمال کیا، اس کا معنی کیا نکلتا ہے؟ معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ علم، کتابیں، جب میں ان کو یورپ کی لائبریریوں میں دیکھتا ہوں تو میرا دل 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے اسلاف کی میراث تھی جس کو ہم نے گنوا دیا، اور جب سے ہم نے یہ میراث گنوائی، ہمیں ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ ہم بہت بلندی پہ تھے، لیکن تقدیر نے علم کی دولت ہاتھ سے نکل جانے کے باعث ہمیں بری طرح زمین پہ پٹخ دیا۔ اور آگے غنی کاشمیری کا شعر یہ کہتا ہے کہ اے غنی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قسمت کا احوال دیکھو، کہ یوسف ان کی آنکھوں کے نور ہیں علیہ السلام، ان کی آنکھوں کے نور ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر کے زلیخا کی جاتی ہوئی بینائی کا نور اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اس شعر کا یہاں کیا معنی بنتا ہے؟ تو اس کا معنی یہ بنتا ہے، یہاں پہ یہ لکھنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اقبال یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کردار ہیں اس شعر میں، حضرت یعقوب علیہ السلام، بی بی زلیخا اور سیدنا یوسف علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پاس جب تک نور یوسف تھا، حسن یوسف تھا، تو ان کی آنکھیں جگمگاتی تھیں، لیکن جب وہ نور حضرت یعقوب سے چلا گیا تو ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، اور وہ نور کس کے پاس پہنچا؟ بی بی زلیخا کے پاس، جن کی جوانی جا رہی تھی، گویا ان کی بینائی جا رہی تھی، وہ نور ان کے پاس پہنچا تو ان کی جاتی ہوئی بینائی لوٹ آئی، گویا جس کے پاس حسن یوسف ہوگا اسی کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہوگی۔ اقبال کے نزدیک اس شعر کی جو تشریح تھی، اس مقام پہ لانے کی وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ علم یوسف ہے، اگر وہ ہمارے پاس یعنی یعقوب کے پاس ہے تو ہماری آنکھوں میں بینائی ہوگی، ہم اسے گنوا دیں گے اور ان کتب کو اہل یورپ سنبھال لیں گے تو بینائی ان کے پاس ہوگی۔ جہاں علم ہوگا وہاں نور ہوگا۔ تو اس لیے یہ اقبال کی خواہش تھی کہ اس طرح کے عظیم علمی کارنامے سر انجام دیے جائیں، اور اقبال نے خود اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اسی طرح کے آئیڈیاز دیے تھے، جس آئیڈیا پہ یہ ادارہ قائم ہے۔ میری بہت سی دعائیں اور نیک خواہشات ڈاکٹر صاحب کے لیے، آپ کی ساری ٹیم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور اپنی توفیقات سے سرفراز فرمائے۔ موضوع پہ آتے ہوئے میں ایک چیز آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے رومی سے جو استفادہ کیا ہے
وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اقبال رومی سے اس قدر انسپائر تھے، اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسے ایسے القاب دیے ہیں مولانا رومی کو جو شاید تصوف کی تاریخ میں بھی کم علماء نے اپنے شیوخ کے دیے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک مقام پہ اقبال رومی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے شریک مستی خاصان بدر۔ خاصان بدر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک تھے، اور اقبال کہتے ہیں کہ ان کے عشق سے جس کو کچھ حصہ ملا ہے اصحاب بدر کے عشق میں سے، ان کے جذب و مستی میں سے، ان میں سے ایک مولانا جلال الدین رومی۔ اسی طرح اقبال ایک مقام پہ آپ کو قافلہ شوق کا سالار کہتے ہیں۔ قافلہ شوق سے کیا مراد ہے، یہ ہم آگے اقبال کے تصور سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اقبال آپ کو کہتے ہیں کہ تجھ پہ روشن ہے ضمیر کائنات، کہ جلال الدین رومی وہ شخصیت ہیں جن پہ صرف کتب ہی روشن نہیں ہیں، صرف علم کی لکھی ہوئی روایات ہی روشن نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کا ضمیر سمجھنے کی حکمت عطا کی۔ ان کو اقبال پیر حق سرشت کہتے ہیں، اور بیابان کی تاریکی میں مولانا رومی کی شخصیت کو ایک چراغ روحانی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور اقبال انہیں حکیم پاکزاد کہتے ہیں۔ اور 20ویں صدی میں دنیا اسلام میں جو چند بڑے عالی دماغ علماء پیدا ہوئے، ان میں حضرت علامہ اقبال سر فہرست ہیں۔ اور علامہ اقبال نے نہ صرف اپنی دینی روایت کو پڑھا، اپنے ادبی سرمایہ کو پڑھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جدید قانون کو اور جدید مغربی فلسفے کے اوپر دنیا اسلام کی سب سے بڑی اتھارٹی آف آل ٹائمز، ان سے پہلے بھی کسی نے اتنی باریکی سے دنیا اسلام کے نقطہ نظر سے مغربی فلسفے کو نہیں سمجھا، اور اقبال کے بعد بھی کسی نے اتنی گہرائی کے ساتھ مغربی فلسفے کو نہیں سمجھا، اور اس کے سوالوں کو اس طریقے سے آنسر نہیں کیا، اور اس کے اوپر اس طرح کے سوالات نہیں اٹھائے جو کام حضرت علامہ اقبال نے کیا۔ اقبال جیسا روشن فکر، اقبال جیسا جدید عظیم ذہین عالم اور اسکالر رومی کو یہ کہتا ہے کہ جس طرح تم اپنے عہد میں تر و تازہ تھے، تمہارے اور میرے درمیان 7 صدیوں کا فاصلہ ہے، مگر میرے عہد میں بھی تم اتنے ہی تازہ ہو کر پہنچے ہو۔ اور اقبال کی ربائی ہے ارمغان حجاز فارسی میں، جس میں اقبال کہتے ہیں یہ مثنوی اسرار خودی میں ہے، تلاتش رخشندہ مثل آفتاب، شیب او فرخندہ چوں عہد شباب۔ اقبال کہتے ہیں کہ رومی کی جو روشنی ہے اور اس کے چہرے کی جو طلعت ہے وہ آفتاب کی طرح، سورج کی طرح روشن ہے، شیب او فرخندہ چوں عہد شباب، اور اس کی جو بڑھاپا ہے وہ بھی اس کی جوانی کی طرح تر و تازہ ہے۔ یعنی 700 سال گزر گئے، لیکن جس طرح وہ اپنے عہد میں تر و تازہ تھا، میرے عہد میں بھی اتنا ہی تر و تازہ ہے۔ پیکرے روشن ز نور سرمدی، در سرا پایش سرور سرمدی، اس کا پیکر نور سرمدی سے روشن ہے، اور اس کے سراپا کے اندر سرور سرمدی موجود ہے۔ اقبال نے رومی کو بچپن سے ہی پڑھا تھا، لیکن اقبال نے رومی کو بطور مرشد کے کب قبول کیا؟ جب اقبال شاعری کا ارادہ ترک کر چکے تھے 1908 میں مغرب میں۔ اقبال جس وقت شاعری کی بجائے کسی اور چیز کی طرف دیکھ رہے تھے، اور خود اپنے آپ کے بارے میں بہت تشویش کا شکار تھے، دنیا اسلام کے بارے میں بہت تشویش کا شکار تھے۔ اس دوران اقبال نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے وہ ایک انٹیوٹیو طریقہ آپ کو لگتا ہے، جس طرح رومی کی طرف اقبال مائل ہوئے۔ لیکن اگر اس کو انٹیوٹیو کی بجائے صرف ایک شاعرانہ واردات بھی کہا جائے تو بھی یہ اقبال کا شاعرانہ تجربہ بھی
انٹیوٹیو کے قریب چلا جاتا ہے، یعنی اس پہ انٹیوٹیو کا ہی گمان ہوگا۔ جس طریقے سے اقبال نے رومی کو قبول کیا، اور رومی کو جب اقبال نے قبول کیا 1908 میں، تو 1908 سے لے کے 1938 تک اقبال کے 30 سال میں ہر مرحلے پہ رومی آپ کو علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں، اور دنیا اسلام کا سب سے ذہین آدمی 30 سال جس علم کے سرچشمے کے اندر غوطہ زنی کرتا ہے، علم کے جس سمندر کے اندر غواصی کرتا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس نے اس سے کتنے بڑے نتائج اخذ کیے ہیں مولانا رومی کی تعلیمات سے ان 30 برسوں کے اندر۔ اور رومی پر اقبال کا جو اعتماد ہے، اس کی 4 وجوہات ڈاکٹر نذیر کیسر نے اخذ کی، جو میرے خیال میں اس کی فنڈامنٹل اسکالرلی ریزنز کہی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نذیر کیسر کہتے ہیں کہ پہلی ریزن یہ تھی جو اقبال نے رومی کو قبول کیا، رومیز لو، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریگارڈ فار دی قرآن اینڈ دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات، رومیز پیراماؤنٹ پوزیشن ایز اے ریلیجیس اسکالر۔ تیسری بات، ڈاکٹر نذیر کیسر کہتے ہیں رومیز یونیکنیس ایز اے مسٹک پوئٹ۔ اور چوتھی بات، رومیز سپریمیسی ایز این اوریجنل فلاسفر۔ یہ 4 چیزیں تھیں جنہوں نے علامہ اقبال کو مولانا رومی کے اوپر اعتماد دلایا کہ رومی کی فکر اقبال کو کبھی گمراہی کے اندر مبتلا نہیں کرے گی اور حقیقت کے اوپر ہی اس کو رکھے گی۔ اور ہمیں بھی اقبال نے یہی نصیحت کی کہ اگر تم بھی کسی مستند قابل اعتبار راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو وہ پیر رومی کا راستہ ہے۔ اس کے لیے اقبال اسرار و رموز میں کہتے ہیں، کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بوسہ زن بر آستانے کاملے، کہ اپنی مٹی سے کیمیا پیدا کر اور کسی کامل کے آستان کے اوپر بوسہ دے، شمع خود را ہمچوں رومی بر فروز، روم را در آتش تبریز سوز۔ رومی اقبال کہتے ہیں کہ شمع خود را، اپنی شمع کو ایسے جلاؤ جس طریقے سے جلال الدین رومی نے اپنی شمع کو روشن کیا۔ اور انہوں نے کس طرح اپنی شمع کو روشن کیا کہ رومی نے اپنا روم تبریز کی آگ میں جلا دیا۔ تو جب تک تم اپنا روم تبریز کی آگ میں نہیں جلاتے تب تک تمہارے علم کی وہ شمع روشن نہیں ہو سکتی۔ اور یہ مثنوی شریف سے بھی اس کا استنباط کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات اقبال نے جو کہی ہے، مولانا نے بھی بہت مقامات پہ مثنوی میں بھی اور اپنے دیوان میں بھی اس کو ریپیٹ کیا۔ اس کے بعد جو چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رومی کو جب اقبال نے قبول کیا تو پہلی کتاب جو اقبال نے باضابطہ لکھی وہ مثنوی اسرار خودی ہے۔ اگر آپ مثنوی اسرار خودی کو دیکھیں تو وہ آپ کو آئیڈیاز کے اندر بھی اور اپنی ٹیکنیک کے اندر بھی وہ آپ کو مثنوی کا ریپلیکا نظر آئے گی۔ کیسے کہ مثنوی میں بنیادی چیزیں میں آپ کو 2-3 بتاتا ہوں، اسرار خودی میں اور علامہ مولانا رومی کی مثنوی مانوی میں جو اسرار خودی کے عنوانات بنائے گئے ہیں، وہ سارے عنوانات بنانے کی ٹیکنیک وہی ہے جو مثنوی مولانا رومی میں عنوانات بنانے کی ٹیکنیک ہے، طویل فارسی جملوں کے ساتھ۔ دوسری بات، جو شعری اوزان ہیں جس کو بحر کہتے ہیں، وہ وہی ہے جو مثنوی مانوی کی ہے، اسی کو علامہ اقبال نے مثنوی اسرار خودی کے اندر لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چل کے زبور عجم دیکھ لیں، جاوید نامہ دیکھ لیں، اقبال کی مثنوی مسافر دیکھ لیں، ارمغان حجاز دیکھ لیں، پیام مشرق دیکھ لیں۔ مولانا رومی علامہ اقبال نے اس طرح واقعات کو قلب بند نہیں کیا جس طرح انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ ہے، حضرت
داتا علی حجویری کا واقعہ ہے، دیگر واقعات کو، حضرت ابو عبیدہ کا واقعہ ہے، ان کو جس طریقے سے اقبال نے قلم بند کیا ہے مثنوی کی شکل میں، اور ان سے جو نتائج اخذ کیے ہیں، وہ واقعات لکھنے کی ترتیب بھی اور ان سے وہ نتائج اخذ کرنے کی ساری ٹیکنیک بھی وہی ہے جو مثنوی مانوی کے اندر ہے۔ اس لیے جو پہلی تجلی اقبال کے اشعار سے، اقبال کی فکر سے ظاہر ہوئی مولانا رومی کے فیض کی، وہ پہلی تجلی اسرار خودی تھی اور رموز بے خودی تھی۔ اس کے بعد گو کہ اقبال متاثر رہے، لیکن سب سے نمایاں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ اور جو اسرار خودی کا اگر آپ دیباچہ پڑھیں، اسرار خودی کا دیباچہ بھی سارا اسی بات کے اوپر اصرار کرتا ہے، اور وہ شروع بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ حضرت علامہ اقبال کو عالم خواب میں مولانا جلال الدین رومی کی زیارت ہوتی ہے۔ اب وہ میں سارے اشعار پڑھ کے ترجمہ کروں تو گفتگو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن وہ پڑھ کے انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اقبال کے نزدیک اس کی جو زندہ اور تابندہ شکل ہے مولانا رومی کے کلام کی، اس کی طرف جس طرح اپنے قاری کو اقبال نے متوجہ کیا ہے، وہ حیران کن ہے۔ اور دوسری اقبال کی کتاب جس پہ رومی کا بہت زیادہ اثر ہے، وہ جاوید نامہ ہے۔ جاوید نامہ میں اقبال نے کتاب کا آغاز ہی اسی طرح کیا ہے کہ وہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، اور دریا کے کنارے بیٹھ کے وہ مولانا جلال الدین رومی کی ایک غزل کو پڑھ رہے ہیں بڑے درد و سوز کے ساتھ، اور وہاں حضرت مولانا جلال الدین رومی کی روح ظاہر ہوتی ہے اقبال کے سامنے، اور وہ اقبال سے مکالمہ کرتے ہیں، اور اقبال ان کے سامنے کچھ بڑے سوالات رکھتا ہے اپنی معاصر دنیا کے، اپنی ہم عصر دنیا کے، اور مولانا رومی ان سوالات کا جواب دینا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ اقبال کو سفر روحانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس میں روح اقبال روح رومی کے ساتھ مل کے دنیا میں جتنے 7 بڑے سیارے کہے جاتے ہیں ان کی سیر کرتے ہیں، اور وہاں مختلف ارواح کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ اور وہ پوری کی پوری جو داستان ہے، وہ جو واقعہ ہے، بہت خوبصورت ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جس طریقے سے علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا۔ اسی طرح اقبال کی جو مثنوی مسافر ہے، مثنوی مسافر میں بھی علامہ اقبال کا جو سفرنامہ افغانستان ہے، اس میں بھی علامہ اقبال نے جو اپنے کلام کے اور اپنے فکر کے مقاصد بیان کیے ہیں، فکر کے مقاصد کو علامہ اقبال نے یہی کہا ہے کہ میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو کام مجھ سے پہلے مولانا جلال الدین رومی نے کیا، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں وقت است کہ بکشایم میں خانہ رومی باز، پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست، کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ میں رومی کے میں خانے کا دروازہ ایک بار پھر کھول دوں رندوں کے لیے، کیونکہ میں نے شیخ حرم کو کلیسا میں رقص کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیخ حرم کا کلیسا میں رقص کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی کئی تشریحات ہو سکتی ہیں، اور اس کی ان تشریحات میں ایک تشریح آپ کو اقبال کی ارمغان حجاز اردو کی آخری نظم بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است، چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است۔ یہ جو مسئلہ وطنیت تھا، اقبال کے نزدیک جتنے بڑے بڑے اسلامی اسکالرز اس وطنیت کا شکار ہوئے، وہ بنیادی طور پہ ایسے پیران حرم تھے جو صحن کلیسا میں رقص کر رہے تھے۔ جتنے بھی اس اوطان کے نظریے کے اور وطنیت پرستی ہماری ملت کی بنیاد ہے، اس کا شکار تھے، علامہ اقبال کا اشارہ ان کی طرف ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ چوں رومی در حرم دادم ازامن ازوا مختم اسرار جامن، کہ میں نے رومی کی طرح حرم میں آذان دی اور میں نے رومی سے روح کے اسرار سیکھے۔ یہ روح کے اسرار کیا ہیں؟ یہ بنیادی فنڈامنٹل بات ہے جو مثنوی کا پورا مقدمہ ہے، مثنوی رومی کا۔ علماء سے تو میرا سوال نہیں ہے، جو طلباء یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ رومی کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ مثنوی شریف
وہ تو ہم سب جانتے ہیں اس کو مثنوی شریف سے ہی. اب مثنوی جو ہے وہ ایک صنف شعر ہے، کتاب کا نام نہیں ہے. جیسے غزل شعر کی صنف ہے، قصیدہ ہے، نظم ہے، رباعی ہے، قطعہ ہے، اسی طرح مثنوی ہے. تو کتاب کا نام مثنوی نہیں ہے، مثنوی رومی بھی نہیں ہے، اور مثنوی شریف بھی نہیں ہے. وہ تو ہم ادب سے کہتے ہیں مثنوی شریف. کتاب کا نام ہے معنوی. اور معنوی کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک حرف ہے، ایک معنی ہے. جو حرف ہے وہ شے مرئی ہے، اور جو معنی ہے وہ شے غیر مرئی ہے، جو موجود تو ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا. یعنی حرف کی حقیقت، حرف کی روح معنی ہے. اسی طرح جسم وہ ہے جو نظر آتا ہے، اور روح وہ ہے جو نظر نہیں آتی. اسی طرح جو کائنات ہے، جو اس کا وجود اعتباری ہے، وہ تو نظر آتا ہے، لیکن جو وجود حقیقی ہے وہ ہر دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا. تو جو ظاہر ہے وہ تو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، حقیقت کو لوگ نہیں دیکھتے. اور مولانا رومی کی جو ساری کاوش تھی مثنوی کی، وہ انہوں نے معنی کے اوپر، یعنی روح کے اوپر، حقیقت کے اوپر، اور شے غیر مرئی جس کو دیکھا تو جا سکتا ہے مگر لوگ دیکھتے نہیں، اس کے اوپر ساری مولانا رومی کی یہ فلسفی تھی، اور اسی پہ ان کا سارا اصرار تھا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جس وقت ایک ڈائریکشن اختیار کی 1908 کے بعد، تو علامہ اقبال نے بھی یہی ڈائریکشن طے کی کہ جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے علمیات کے میدان میں، وہ چیلنج اسی حرف و معنی کے مسئلے کے اوپر ہے. اور اقبال کے جو خطبات ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، اس میں اقبال کے 4 ڈیڈیکیٹڈ خطبات ہیں اسی موضوع کے اوپر، جس کو اقبال نے ذرائع علم کہا ہے کہ علم کے ذریعے ہیں. بنیادی طور پہ اگر آپ وہ خطبات دیکھیں تو ان کا جو ایمفسس ہے وہ علم کے انٹیوٹیو وے کے اوپر ہے، جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ علم کے 3 ذریعے ہیں. ایک علم حواس سے حاصل کیا جاتا ہے، دوسرا علم کا ذریعہ عقل ہے، عقل کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، اور تیسرا علم کا ذریعہ وہ وجدان ہے، اور تیسرا علم کا ذریعہ انٹیوٹیو ہے، جس کو پیغمبرانہ زبان میں وحی کہتے ہیں، جسے ٹیکنیکلی علماء کرام مخبر صادق کی خبر کہتے ہیں، کہ سچی خبر دینے والے کی خبر کہ اس نے یہ بتایا. جیسے قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا جو علم ہے وہ محض عقل سے یا حواس سے حاصل کیا ہوا نہیں، وہ وحی کے ذریعے آیا ہے. اور اقبال کا جو ایمفسس ہے ان کے زمانے کی علمیات میں، جس وقت ہر طرف انکار مذہب ہو رہا تھا، انکار وحی تھا، انکار الہام تھا، تو اس کے سامنے اقبال کا جو سارا مقدمہ ہے وہ الہام کے اوپر اور وحی کے اوپر ان کا ایمفسس تھا. اور مولانا رومی کا بھی جو ایمفسس تھا، ان کے زمانے میں جتنی علمی فلسفیانہ تحریکیں دنیا اسلام میں بپا تھیں، ان میں ظاہریت رہ گئی تھی، لیکن وہ اندر کی جو حقیقت تھی اس سے ایک ناآشنائی پھیل گئی. اس لیے علامہ اقبال کا اب اسی رباعی کو آپ یہ جو علامہ اقبال نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے لکھی، اس رباعی کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں. چون رومی در حرم دادم ازامن، میں نے رومی کی طرح حرم میں پھر اذان دی ہے. ازوا مختم اسرار جامن، میں نے رومی سے جان کے یعنی روح کے، اور مثنوی کے ٹائٹل کے اگر آپ تناظر میں دیکھیں تو یعنی میں نے رومی سے معنی کے اسرار سیکھے ہیں. بدور فتنہ عصر کہن او، بدور فتنہ عصر رواں من. جو وقت گزر گیا، اس گزرے ہوئے وقت میں رومی اس فتنے کے خلاف برسر پیکار رہا، اور آج کی دنیا کے اندر اس انکار وحی اور علم کے تیسرے ذریعے کا جو انکار ہے، اس کے فتنے کے خلاف رومی کی طرح اپنے زمانے میں برسر پیکار ہوں. اور اسی طرح زبور عجم میں
علامہ یہ کہتے ہیں شرار جستے گیر از درونم کہ من مانند رومی گرم خونم، کہ وہ چنگاری جسے تو کھو بیٹھا ہے اسے میرے اندر سے تلاش کر، میرے کلام سے تلاش کر۔ کیوں کہ من مانند رومی گرم خونم، کیونکہ میں بھی رومی کی طرح گرم خون ہوں۔ گرم خون کی کیا تشریح ہے یہ میں تھوڑا آگے چل کے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یہ اصطلاح جو ہے یہ محض لفظ یہ شعر وزن شعری کے لیے نہیں رکھ دی گئی، بلکہ گرم خون کی اصطلاح اقبال کے ہاں جیسے حرم کی اصطلاح ہے، دیگر اصطلاحات ہیں، اسی طرح یہ ایک مستقل اصطلاح ہے اقبال کے ہاں اور اس کا ایک معنی ہے۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہی مقدمہ ہے سارا، روح کا اور تن کا، حرف کا اور معنی کا، جسم کا اور اندر کا، یہ آپ کو پورے کلام اقبال میں نظر آتا ہے، اور اس کی جو اصل ہے وہ رومی ہے جس نے اقبال کے اندر یہ چنگاری اور یہ شعور پھونکا۔ مثلاً اقبال کی ایک بہت معروف نظم ہے بال جبریل میں، آپ نے پڑھی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں پڑھی انہیں اچھی تشریح کے ساتھ وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ پیر رومی اور مرید ہندی۔ مرید ہندی علامہ اقبال ہیں اور پیر رومی مولانا جلال الدین رومی ہیں۔ مرید ہندی ان سے سوالات کرتا ہے اپنی ہم عصر دنیا کے، اور پیر رومی ان کا جواب دیتا ہے۔ اب وہ جتنے جوابات ہیں ظاہر ہے وہ انتخاب اقبال کا اپنا ہے، مگر انتخاب مثنوی معنوی سے کیا ہے انہوں نے۔ آج کے سوالات اٹھا کے مثنوی معنوی سے انہوں نے اس کا جواب دیا۔ ایک تو وہی جیسے تمہید میں ہم نے دیکھا کہ اقبال نے کہا کہ اس کا بڑھاپا اس کی جوانی کی طرح تر و تازہ ہے، تو اس کا معنی یہی تھا کہ رومی آج کے بھی جو سوالات ہیں ان کے جواب دیتا ہے۔ اور وہ جہاں سے شروع ہوتی ہے مرید ہندی اور پیر رومی، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون، دیکھنے والی آنکھ خون روتی ہے، کیونکہ علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں، کہ عصر حاضر کے علم سے دین کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی گئی ہیں، دین خوار و زبوں ہے۔ تو مولانا رومی اس کا جواب دیتے ہیں کہ علم نے کیسے دین کو ڈس لیا۔ مولانا رومی اس کا جواب دیتے ہیں، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود۔ اگر تو علم کو جسم تک رکھے گا تو یہ کاٹ کھانے والا سانپ ہے، یہ ڈس لینے والا سانپ ہے، زہریلا سانپ ہے۔ اگر علم کا تعلق بدن سے ہے تو علم تیرے لیے کاٹ ڈالنے والا سانپ ہے۔ علم را بر دل زنی یار بود، لیکن اگر علم کو اپنے دل پہ لگاؤ گے تو یہ تمہارے لیے یار غمخوار کا کام دیتا ہے۔ اب یہ ایک شعر ہے رومی کا، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود۔ علم کو تن تک رکھو گے، جسم تک رکھو گے، رومی کے الفاظ میں اگر علم کو حرف تک رکھو گے تو یہ کاٹنے والا سانپ ہے، دین خوار و زبوں ہوتا رہے گا۔ علم را بر دل زنی یار بود، لیکن جب تو علم کو حرف سے نکال کے معنی میں لے آئے گا تو یہ تیرا دوست غم گسار بن جائے گا۔ اب یہ اس شعر کی ایکو آپ کلام اقبال میں دیکھیے جا بجا۔ میں کچھ منتخب اشعار اقبال کے کلام سے آپ کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اس ایک شعر کا، اس فکر کا، اور جو اساس ہے مثنوی کی، اس سب کا کیا اثر ہے علامہ اقبال کے اوپر۔ اقبال کی معروف شعر ہے، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم، تن یا دل۔ معروف نظم ہے اقبال کی، من کی دنیا، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من سے مراد دل ہے اور تن سے مراد تن ہے، من سے مراد معنی ہے اور تن سے مراد حرف ہے۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت
छाँव है आता है धन जाता है धन, मन की दुनिया में न देखा मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखो बरहमन, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन, इल्म रा बर तन जनी मारे बवत, इल्म रा बर दिल जनी यारे बवत। इसी की गूंज इकबाल के इस शेर में आती है, असरे हाजिर मलकुल मौत है तेरा जिसने, कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र मुआश, इल्म रा बर तन जनी मारे बवत, इल्म रा बर दिल जनी यारे बवत, बाज न होगा कभी बंदे कुब को हुमाम, हिफ्ज़े बदन के लिए रूह को कर दूं हलाक, ए मेरे फ़क्र गयूर फ़ैसला तेरा है क्या, खिलाते अंग्रेज़ या पैरहने चाक चाक। बाज न होगा कभी कि जो शाहीन है ये कबूतर का और फाख्ता का ग़ुलाम कभी नहीं बन सकता। उकाब शाहीन कबूतर का और फाख्ता का ग़ुलाम कभी नहीं बन सकता, इसलिए वो कहते हैं कि क्या मैं अपनी रूह को बदन के लिए हलाक कर दूं। इकबाल के नज़दीक जो रूह है वो शाहीन है, वो बाज है, वो उकाब है, और जो बदन है ये फाख्ता है और कबूतर है, जो हर्फ है ये फाख्ता और कबूतर है, और जो माना है वो शाहीन है। तो इकबाल कहते हैं कि माने को हर्फ के लिए कुर्बान मत कर, बातिन को ज़ाहिर के लिए कुर्बान मत कर, रूह को जिस्म के लिए कुर्बान मत कर। बल्कि हज़रत मौलाना ने इसके ऊपर एक तमसील भी कायम किया मस्तवी में, जिसमें हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने यह फरमाया है कि इब्लीस ने इसलिए सजदा नहीं किया था क्योंकि उसकी नज़र वो इंसान के ज़ाहिरी जिस्म के ऊपर थी, उसने उसकी जो शान व नफ़ख्तु फ़ीह मिन रूही थी उसको नहीं देखा, जो इसके अंदर नूर डाला गया उसको नहीं देखा। लेकिन मौलाना कहते हैं कि जिब्रील अमीन पहले फ़रिश्ते थे जिन्होंने हज़रत आदम को सजदा किया सफ़े मलाइका में, और उसके लिए वो कहते हैं कि उसकी वजह एक तो हुक्म इलाही था और दूसरी वजह उसकी ये थी कि जिब्रील की नज़र आदम की खाक पे नहीं आदम की रूह पे थी। तो हज़रत मौलाना के नज़दीक महज जसद आदमी को देखना ये इब्लीस की रवायत है, और रूह आदमी को देखना ये जिब्रील की रवायत है। इसके ऊपर ये सारा उनका नज़रिया है जो मानवी की तशरीह है, और इसी के ऊपर हज़रत अल्लामा के अपने कलाम की भी और उनके खुतबात की भी सारी बुनियाद है। मस्तवी में मौलाना ने फरमाया है कि हर के शीरी मीज़यद उ तल्ख मुर्द, हर के ऊ तन रा परस्तद जान बुर्द। जो शख्स खुशगवार ज़िंदगी बसर करता है उसकी मौत मुश्किल हो जाती है। हर के ऊ तन रा परस्तद, जो तन परवरी करता है वो कभी भी आसानी से अपनी जान आफरीन के हवाले नहीं करता। अब आइए एक दूसरी नज़म पे जो इकबाल की है, यूरोप से एक ख़त। यूरोप से एक ख़त इकबाल को मिलता है, उसका अहवाल इकबाल ने लिखा है और वो नज़म की सूरत में है, और फिर उस ख़त का जवाब दिया। ख़त है, पहले मैं नज़म सुनाता हूँ, फिर उसमें से दो लफ्ज़ों की सिर्फ तशरीह अर्ज़ करूँगा, फिर इकबाल का जवाब बताता हूँ। हम खूगरे, ये ख़त किसी भेजने वाले ने भेजा। हम खूगरे महसूस हैं साहिल के ख़रीदार, एक बहरे पुराशोबो पुरस्रार है रूमी, तू भी है उसी काफ़िले शौक़ में इकबाल, जिस काफ़िले शौक़ के सालार हैं रूमी। इस असर को भी उसने दिया है कोई पैगाम, कहते हैं चरागे रहे अहरार है रूमी। क्या हमारे ज़माने के लिए भी रूमी का कोई पैगाम है? इसमें दो इस्तिलाहात आप तलबा ज़रूर नोट कर लें। पहली है हम खूगरे महसूस हैं साहिल के ख़रीदार। जितना ये एम्पेरिकल साइंसेस हैं ये हिस्स के ऊपर कायम हैं, और जितनी मगरबी उलूम हैं वो महसूस की बुनियाद पे खड़े हैं। यानी जो सेंसरी सोर्स ऑफ नॉलेज है
جس کو سینسز کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خوگرے محسوس ہیں، ہم حصی علم کو ہی اصل علم ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم ساحل پہ کھڑے ہیں۔ لیکن جو رومی ہے وہ تو ایک بہت بڑا، بہت وسیع سمندر ہے، اور اقبال کو مخاطب کرنے والا کہتا ہے تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کے سالار ہیں رومی۔ قافلہ شوق سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں اصطلاحات کے اندر ایک سیکوینس ہے، خوگر محسوس میں اور قافلہ شوق میں۔ خوگر محسوس جو ہے یہ ریپرزنٹ کرتا ہے حصی علم کو ہی اصل علم ماننے والوں کو، اور قافلہ شوق جو ہے، شوق عشق کے مترادف کے طور پہ یہاں ریپرزنٹ کرتا ہے، ترجمانی کرتا ہے علم کے تیسرے ذریعے، یعنی وحی کی اور مذہب کی۔ جو پاسبلٹی آف ریلیجن کا پورا کیس ہے اقبال کا، اس کو ایک اصطلاح میں بیان کریں تو وہ قافلہ شوق ہے۔ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق سے اقبال، جس قافلہ شوق کے سالار ہیں رومی۔ ہمارے عہد کے لیے رومی کا کیا پیغام ہے؟ اس عہد کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رہے آرار ہے رومی۔ رومی نے کیا جواب، اب اقبال نے کیا جواب دیا؟ اقبال نے مثنوی شریف سے 2 شعر بھیجے، مثنوی سے 2 شعر بھیجے، اور وہ رومی کے تھے، اور وہ شعر کیا ہیں؟ کہ نہ باید خورد و جو ہم چوں خراں، آہوانا در خطن چر ارغواں، ہر کے کاہو جو خورد قرباں شود، ہر کے نور حق خورد قرآن شود۔ کہ گدوں کی طرح گھاس اور جو ہی نہ کھاتے رہو ہر وقت، کبھی کبھی تتارستان کے صحرائے ختن سے ارغواں کا پھول بھی کھا لینا چاہیے۔ یہ جو ہرن کے نافے میں کستوری کی بات فارسی شعراء کے ہاں بہت تھی، اردو کے اندر بھی کافی آئی، بہت زیادہ آئی۔ یہ بنیادی طور پہ تتارستان میں صحرا ہے ختن، جس میں سفید رنگ کا پھول اگتا ہے، اس پھول کو ارغوان کہتے ہیں، اور جو ہرن بھی ارغوان کا وہ پھول کھا لیتا ہے، اس کے نافے کے اندر کستوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت گدوں کی طرح جو اور گھاس نہ کھاتے رہو، کبھی کبھی ختن کے صحرا سے ارغواں کا پھول بھی کھا لو کہ تمہارے اندر بھی کستوری پیدا ہو جائے۔ ہر کے کاہو جو خورد قرباں شود، جو فقط گھاس اور پتے کھاتا رہتا ہے اس کا مقدر مر جانا ہے۔ ہر کے نور حق خورد قرآن شود، اور جو نور حق اپنی خوراک بنا لیتا ہے وہ قرآن کی طرح تابندہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کس کانٹیکسٹ میں اور کس عہد میں لکھا گیا؟ جب ورلڈ وار 1 اختتام پذیر ہوئی، اور ورلڈ وار 1 کی ساری جو اس کے پیچھے محرکات تھے وہ کیا تھے؟ وہ ان کے ایتھنک، لنگول، جیوگرافیکل نیشنلزمز تھے، جن کی بنیاد پہ ساری مغربی اقوام اپنے اپنے پریجوڈس کے اندر اپنے اپنے تعصبات میں مبتلا تھیں۔ اس وقت اقبال یہ کہہ رہے تھے کہ مغرب جو قربان ہوا ہے گدوں کی طرح، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف گھاس اور پتے کھائے ہیں، یعنی ان کی ساری بنیاد صرف امپیرک علوم کے اوپر ہے، انٹیوشن کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس لیے اقبال کے نزدیک ہر وہ قوم جو اپنی بنیاد رنگ و نسل، زبان اور جغرافیے پہ رکھتی ہے، وہ ہر کے کاہو جو خورد قربان شود، جو اس چیز کے اوپر بنیاد رکھتا ہے وہ پیدا ہی قربان ہونے کے لیے ہوا، اور ہر کے نور حق خورد قرآن شود۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی قومیت کی بنیاد کسی بڑے اصول کے اوپر رکھو، اور وہ بڑا اصول اقبال کے نزدیک رومی کے جس تصور سے انہوں نے پیش کیا وہ ایک گریٹر اسپرچول ویلیو ہے جس کے اوپر کسی قومیت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو رومی کے اثرات ہیں، یعنی تن اور من کی ساری بحث، حرف اور معنی کی بحث، گھاس اور ارغواں کی بحث، گدے اور ہرن کی بحث، یہی سارا اقبال کا نظریہ پاکستان تھا، یہی اقبال کا تصور پاکستان تھا۔
علمیات کے اندر بھی اسی ساری علمیات سے اقبال نے پاکستان کا تصور اخذ کیا تھا کہ ہمیں اپنی بنیاد رومی کے تصورات کی بجائے ظاہر پہ نہیں بلکہ معنی کے اوپر رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، میرے پاس ٹائم تقریباً گفتگو کا اختتام پہ ہے، گو کہ 10 منٹ ہیں، تو میں چاہوں گا کچھ سوال و جواب میں اس کو بسر کریں۔ جو ناچیز نے آپ سے گرمی کی بات کی تھی کہ گرمی سے کیا مراد ہے اقبال کے نزدیک، اس پہ میں ایک اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ یہی جو اقبال کی نظم ہے پیر رومی اور مرید ہندی، اس میں اقبال نے جو ڈائیلاگ کیے، اس میں اقبال رومی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہند میں اب نور باقی ہے نہ سوز، ہند میں اب نور باقی ہے نہ سوز، اہل دل اس دیس میں ہے تیرا روز۔ اس میں جو نور ہے، ہند میں اب نور باقی ہے نہ سوز، نور اور سوز یہ ہماری تہذیب کے دو گوشوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ نور سے مراد ہماری علمی اور روحانی روایت جو پاک و ہند میں تھی، اور سوز سے مراد مسلمانوں کی مجاہدانہ طاقت جو تھی یہاں مختلف سلطنتوں کی صورت میں۔ اقبال یہ شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں، ہند میں نہ علم باقی رہا نہ شان و شوکت باقی رہی، اہل دل اس دیس میں ہے تیرا روز، اور جو اہل دل ہیں وہ اس دیس میں ایسے رہ رہے ہیں کہ ان کے دن بھی تاریک ہو چکے ہیں۔ رومی اس کے جواب دیتے ہیں، کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ جو اہل ہمت ہیں ان کا کام ہے روشنی اور گرمی، اور جو کم ہمت ہیں، کار دونا جو کم ہمت ہیں، ان کا کام فلس ایکسکیوز بنانا اور بے شرموں کی طرح کاہلی کی زندگی بسر کرتے رہنا، پڑے رہنا، جو جواب شکوہ میں بھی اور مسدس حالی میں بھی اقبال کا اور مولانا الطاف حسین حالی کا مقدمہ ہے امت مسلمہ کے اسباب زوال کا، سستی و کاہلی۔ اس کی ایک تشریح ڈاکٹر سہیل عمر نے کی، میں گفتگو کا اختتام اس تشریح سے کروں گا۔ ڈاکٹر سہیل عمر نے کہا کہ کار مرداں روشنی و گرمی است، روشنی سے مراد نور ہے، اور نور سے مراد اندر کی آنکھ ہے، جس کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ آہ یورپ زی مقام آگاہ نیست، چشم او ینظر بنور اللہ نیست، کہ یورپ اس مقام کو نہیں سمجھ سکتا اس لیے کہ اس کی آنکھ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس شان سے واقف نہیں ہے۔ تو معنی اس کا یہی ہے کہ وہ ایسی آنکھ ہے اس کے پاس کہ وہ شے غیر مری کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ مجھے ظہوری ترشیزی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر میں اس کی غلط تشریح کروں گا تو مجھے امید ہے کہ اساتذہ کرام ایک نالائق طالب علم کو ضرور معاف کر دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ظہوری نے کہا ہے، گاہ بوئے را بتربیت چشم کردہ رنگ، گاہ بوئے را بتربیت چشم کردہ رنگ، گاہ رنگ را بتقویت مغز بو کنند، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر نگاہ کی تربیت آ جائے تو خوشبو رنگ بن جاتی ہے، اور اگر کبھی نگاہ کی بجائے مغز و عقل غالب ہو جائیں تو رنگ بھی خوشبو بن جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں جو فرق ہے، خوشبو وجود رکھتی ہے، اپنا موجود ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی، شے غیر مرئی ہے، لیکن ظہوری کہتے ہیں کہ اگر کسی کی نگاہ کی تربیت مل جائے تو ان دکھی چیزیں بھی دکھنے لگتی ہیں، لیکن گاہ رنگ را بتقویت مغز بو کنند، اور کبھی کبھی اگر مغز اور عقل غالب آ جائے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ رنگ دکھنے والی شے ہے، وہ دکھنے والی شے بھی نہ دکھنے والی بن جاتی ہے۔ تو بنیادی مدعا ان کا یہ ہے کہ اگر روشنی ہو، آنکھ میں نور ہو، تو وہ خوشبو کو دیکھنے کی بھی، جو نظر نہیں آتا اس کو دیکھنے کی بھی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اس سے اگلا مقدمہ بیان کیا جا سکتا ہے، موضوع اس کا طویل ہو جائے گا، اور گرمی سے مراد عشق ہے۔
اور یہ دونوں روشنی اور گرمی یہ دونوں الفاظ ریپرزینٹ کرتے ہیں علم کے تیسرے ذریعے کو جو وجدان، الہام یا وحی ہے، انٹیوٹیو وے آف نالج۔ اور کار دونا ہیلا و بے شرمی است، لیکن جو کمینے ہیں، دونا کا ایک مطلب کم ہمت بھی ہوتا ہے، دون ایک کمینے کمانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو کمینی عقل ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ہیلے تراشتی ہے، اور جو ہیلا ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے تشکیک کو، سکیپٹسزم کو، اور جو بے شرمی ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے حقائق کو دیکھ کر بھی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور میتھمیٹیکل ایکویشنز کے ساتھ حقائق کو توڑ موڑ کے پیش کرنا، اور کسی چیز کو دیکھ کر بھی اس کے اوپر ڈٹھائی کا مظاہرہ کرنا، جیسا کہ پوری اس وقت کی بہت پاپولر ویسٹرن ٹریڈیشن جو ہے، جو حقائق ان کے امپیریل ایجنڈا کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ ان حقائق کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے، چاہے وہ میتھمیٹیکلی سائنٹیفکلی پروون بھی ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی آدمی یہ رشیا یوکرین وار پہ اپنا نقطہ نظر مین سٹریم ویسٹرن نقطہ نظر سے مختلف رکھتا ہے، تو کسی مین سٹریم ویسٹرن ویب سائٹ، کسی مین سٹریم ویسٹرن ریسرچ جرنل، کسی مین سٹریم نیوز پیپر کے اندر اس کا اوپینین شائع نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ بے شرمی ہے جو یعنی امپیریل ڈیزائن ہے۔ تو معنی اس کا یہ ہے کہ روشنی سے مراد اندر کا نور ہے، اور گرمی سے مراد عشق ہے، اور اس لیے علامہ اقبال کے ہاں جہاں بھی گرمی کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ اندر کا عشق ہے۔ اور کار دونا ہیلا و بے شرمی است، لیکن جو دنیا نے اپنی ساخت بنا لی ہے وہ کم ہمتی کے اوپر بنیاد رکھتی ہے، اور وہ تشکیک ہے، سکیپٹسزم ہے۔ اس کے مقابلے میں اقبال نے جو راستہ دکھایا اور رومی نے دکھایا وہ مشکل پسندی کا ہے، اور مشکل پسندی سے مراد بھی ہیلا اور بے شرمی سے باہر نکلنا ہے۔ اگر خواہی حیات اندر خطر زی، قوم کی زندگی چاہیے تو خطروں کے اندر رہنا سیکھو۔ رومی نے کہا تاز زہر و از شکر در نگذری، کہ تو از گلزار وحدت بو بری۔ جب تک تو زہر اور شکر ان دونوں کو چکھ نہیں لیتا تو وحدت کے گلزار سے کبھی بھی خوشبو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو قوم کو مشکلات سے گزر کے اپنی زندگی کی نوید ملتی ہے، اس سے راول جائیے باہو جس تھی خلقت ڈردی ہو۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔ جاوید اقبال عرض کر رہا ہوں، تو گزارش یہ کرنی ہے کہ جیسے آپ نے تقریر میں بھی فرمایا تھا، آ رہے ہیں کہ اقبال جیسا مرد قلندر دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے بھی فرمایا کہ ہماری اقبال نے خود کہا تھا کہ ذرا نم ہوتی مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کہ ہماری مٹی اتنی بنجر ہو چکی ہے، ہماری دھرتی اتنی بنجر ہو گئی ہے کہ کوئی دوبارہ اقبال جیسا مرد قلندر پیدا نہیں کر پا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم یہ اس بات کہتے ہیں کہ قرآن قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہے، ہمارے پاس ساری اس کی روشنی موجود رہے گی، تو ایسا کیا مسئلہ ہے جب ہمیں پتہ بھی ہے ہمارے مسائل کیا ہے، ہمیں اس کا ہمارے پاس حل بھی موجود ہے، ہم اسے امپلیمنٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ اور آپ جیسے اسکالر جو ہیں، ہمارے جو ہے، جب انہیں سب کچھ مسائل کا بھی ان کے نالج ہے، مسائل کا بھی ان کو پتہ ہے، اور ہمارے پاس حل بھی موجود ہے، امپلیمنٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ امپلیمنٹ کس طرح کریں گے؟ ہم اس کو اپنی لائف پہ انڈیویجولی کیسے کر سکتے ہیں، اور مجموعی طور پر ہمیں اوور آل کیسے کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری جو مسلم امہ کے جو مسائل ہیں جس پہ اکثر آپ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو کیسے ہائیلائٹ تو کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس سولوشنز ہمارے پاس نہیں ہے، سولوشن کیسے ہم امپلیمنٹ کریں گے، کیسے سولوشن کیسے ہم لے کے آئیں گے ان کو؟ اقبال کا ثانی کوئی پیدا نہیں ہو سکا، اس سے یہ نتیجہ اخذ شاید نہ کیا جا سکے کہ مٹی بنجر ہو چکی ہے، جیسے غزالی کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا، اتنے تقریباً کم و بیش 1000 برس ہونے کو 1111 میں آپ کی وفات ہوئی۔ اسی طرح دیگر کئی بڑے نام ریفر کیے جا سکتے ہیں، تو ان کے ہم پلہ لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ اقبال کی اپنی جو فیلڈ ہے اور اقبال کا اپنا جو میدان ہے، اس میں ان کا کوئی ثانی آج تک کے نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا اسلام نے بہت بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، اور میرا یہ نقطہ نظر ہے ہمیشہ سے کہ سب سے بہترین زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد بہت انتشار ہے اور گہمہ گہمی ہے، سلطنتیں ہیں، ناانصافیاں ہیں، فرقے ہیں، فسادات ہیں، جنگیں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن
پھر بھی 500 سال بعد بھی ایک شخص کھڑا ہو کر سنت ابو عبیدہ کو زندہ کر دیتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اس کے بعد پھر انتشار ہے، آپ تاریخ کو اگر دیکھیں اس میں کئی واقعات پیش ہوتے ہیں، لیکن اتنے طویل وقفے کے بعد بھی سلطان محمد فاتح پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے خوارزمی ٹوٹ گئے، سلجوقی ٹوٹ گئے، عباسی ٹوٹ گئے، مملوکوں کے پاس کچھ نہ رہا، لیکن پھر بھی ہندوستان میں سلطان علاء الدین خلجی نے 40 برس تک منگولوں کو دریائے سندھ عبور نہیں کرنے دیا۔ جب پورے ہندوستان کے اندر انتشار تھا اور مسلمانوں کی ہر چیز، اور کیا مسلمان سبھی کی ہر چیز جو تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے ڈھیر پڑی تھی، اس وقت بھی سلطان ٹیپو جیسے عظیم لوگ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد خود علامہ اقبال کا پیدا ہونا، اور علامہ اقبال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیات کا آنا۔ تو میں اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جب حضرت ابو طالب کے کاشانہ اقدس پہ کفار آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے سے پوچھیں کیا مانگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک کلمہ پڑھ لیں، ان کو پورے عرب کا حکمران کر دیا جائے گا اور عجم ان کو جزیہ ادا کرے گا۔ ابھی کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی ہجرت نہیں ہوئی، کوئی احکام جہاد بھی نہیں ہے، تو کلمے کے اندر ایک طاقت ہے کہ یہ فاتحین کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ خود اپنے پڑھنے والوں کے اندر یا اپنے ماننے والوں کے اندر عظیم لوگ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میرا تو یہ نقطہ نظر ہے کہ آج سے 1000 سال بعد بھی اس ملت میں عظیم لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، جیسے 1000 سال تک آج تک عظیم لوگ پیدا ہوتے آئے ہیں۔ یہ تو سر پہلے وہ اس کا عرض ہے۔ دوسرا اس میں جناب نے جو فرمایا کہ چیزوں کو ہم امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے آخری شعر جو ہم نے پڑھا وہ یہی تھا کہ کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ ہم ایک تو دون ہو گئے ہیں، کم ہمت ہو گئے ہیں، مجموعی طور پہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ یہاں پہ کار مرداں کو سپورٹ نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ چیزوں کے بارے میں ہم سکیپٹک بہت ہیں، تشکیک بہت ہے۔ تو اقبال کا جو سکیپٹسزم کے خلاف ایک بڑا بنیادی نقطہ تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ سکیپٹسزم کی بجائے یقین کے اوپر قوم کی تربیت کی جائے۔ تو یقین کے اوپر تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ ادارہ جو ہے میرے خیال میں آپ کے معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کے بہترین مطالعے کے لیے، تجزیے کے لیے، ارباب اختیار کو اس پہ بہترین تجاویز دینے کے لیے، اور جو نوجوان یہاں آتے ہیں ان کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ خود جب اپنی مسند پہ پہنچیں تو اس قابل ہوں کہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں، اس میں یہ ایک بہترین کردار ادا کرے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا خوش آئند ادارہ ہے، اور اس سوال کا جو آخری حصہ ہے کہ چیزیں حل کیوں نہیں ہوتی، تو حل اس لیے نہیں ہوتی کہ سستی ہے، کاہلی ہے اور اہل ہمت نہیں ہے، اور یہ ادارہ اہل ہمت کو پیدا کرنے میں ایک بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت محترم جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی دامت برکاتہم العالیہ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار مولانا روم اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرما رہے تھے، اور آپ کی گفتگو سے یقیناً ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہوا ہے کہ ہم مسلم فلاسفہ میں، مسلم مفکرین میں ان تمام اہل علم کے ماہرین پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح مغرب میں کوئی امام غزالی کا ماہر ہے، کوئی شیخ اکبر کے علوم سے متعلق اپنے اندر مہارت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کم از کم بحیثیت ایک مسلمان طالب علم کے ہمیں بھی اپنے درمیان مسلم مفکرین کے ماہرین کو تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اپنی پروگرام کو یہاں پر کنکلوڈ کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی، حدیث کی بڑی مشہور دعا ہے کہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے میرے اللہ
مجھے اشیاء کی حقیقتیں اس طرح دکھا جیسے وہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر اس طرح سے دعا مانگی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے ذریعے سے اسی علم بالوحی تک پہنچنے کی ہمیں دعوت دی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انٹیوٹیو نالج کے ذریعے سے ہمیں اس علم تک پہنچنے کی دعوت دی ہے۔ تو اگر ہم یقیناً وجدان اور خواب کو، جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا، اگر ان دونوں علم کے دھاروں کو جوڑ کر ہم اپنے علم کو آگے بڑھائیں تو یقیناً ہم بہت کچھ آگے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس سیمینار میں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن تشریف لائے، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں سیرت انسائکلوپیڈیا کے، اور جناب محترم ڈاکٹر عمران خان صاحب تشریف لائے، جو سیرت انسائکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے ڈپارٹمنٹ آف انگلش کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ہم تمام دیگر مہمانان گرامی قدر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں، میں گزارش کروں گا اور ڈاکٹر عمران خان صاحب سے بھی کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور ہم ادارے کی طرف سے ایک اعزازی شیلڈ قبلہ صاحبزرہ صاحب کو ہم پیش کریں گے، تاکہ وہ ایز اے ٹوکن آف لو ہمیشہ آپ کی یادوں میں رہے۔